السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسد حسنین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئیڈیل پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف اکیڈمی کے پرنسپل حافظ عبدالرحیم صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے ان کی کامیابی کے سفر کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے۔ پہلے 5 سے 6 اسٹوڈنٹ اور پھر ایک اکیڈمی، پھر اکیڈمی کی دوسری برانچ، ماشاءاللہ سے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں، انہی کی زبانی ان کی ترقی کا سفر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چیف اکیڈمی کو میں نے 2014 میں سٹارٹ کیا، تو جیسا کہ کسی بھی شعبے کے اندر آپ کو آنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے میں نے سیکنڈ ایئر کو پاس آؤٹ کیا تھا اور میں نے سوچا کوئی بھی کون سا پیسہ جو ہے اس سے جڑا جائے، تو میں سرچ کرنے کے بعد مجھے لگا کہ ایجوکیشن کے ساتھ جڑا جائے، اور مجھے ایجوکیشن سے لگاؤ بھی تھا۔ میں نے 2014 کے اندر جب اس فیلڈ کے اندر میں آیا ہوں تو بڑی مشکلات دیکھی ہیں۔ شروع کے اندر اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا، اسٹوڈنٹس کو لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ ٹیچرز کو سیلریاں دینا، رینٹ دینا ہے، باقی سارے چیز کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سفر چلتا رہا، بڑی مشکل۔ ہمارے پاس 6-7 اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھایا اور وہی 6-7 اسٹوڈنٹ کا رزلٹ ہمارا اچھا آیا ہے، تو ان 7 سے ہم ترقی کرتے کرتے ہم نے پارٹنرشپ پہ تھے شروع میں ہم۔ تو جو میرا پارٹنر تھا وہ اچھے طریقے سے خود ہی جانا چاہ رہا تھا، یہاں سے اس کی شفٹنگ ہو گئی، تو میں نے اس کو گڈ ول کے جو پیسے تھے اس کو دے دیے۔ اچھا، یہاں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کا پارٹنر تھا تو اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، یا کیا ہوا تھا کہ وہ آپ سے جو ہے علیحدہ ہو گیا؟ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہوا۔ میرا پارٹنر جو تھا وہ ایکچولی یہاں سے ایوان ٹاؤن شفٹ ہو گیا۔ ایوان ٹاؤن انہوں نے اپنا اسکول کیا اور وہ کہہ رہے سر ہم اپنا وہاں اسکول کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کی گڈ ول آپ ہمیں پے کر دیجئے، اس کو آپ رن آؤٹ کریں، ہم نیکسٹ اپنا جو ہے دیکھتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں پارٹنرشپ پہ بلیو کرتا نہیں، لیکن فرسٹ ایکسپیرینس تھا وہ میرا ٹھیک رہا، اور اس کے بعد میں نے پارٹنرشپ کسی سے ابھی تک نہیں کی۔ فرسٹ کیمپس تھا، میں رننگ کرتا رہا، 14 ہے، 15 16 فرسٹ میں جو کام کرتا رہا ہوں، اور جو میری اپنی ارننگ بھی کوئی 15,000 20,000 منتھلی ہوتی تھی، وہ میں اکیڈمی پر ہی لگا دیتا رن دینے کے لیے، ٹیچرز کی سیلریوں کے لیے۔ تو الحمدللہ سفر چلتا رہا، 7 سے 8 اسٹوڈنٹ، 10 15 20، پھر وہ فرسٹ کیمپس ہمارا کامیاب ہوا، بڑی اچھی رننگ میں آئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ 2020 کے اندر ہم نے یہ سیکنڈ کیمپس کی اوپننگ کی ہے، اور اب سیکنڈ کیمپس میں الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہے وہاں بھی میرے پاس۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی مشکلات کے بعد کافی جو ہے انہوں نے، جیسا کہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنی سیلری بھی جو ہے جو وہ اپنے کام پہ، یہ اپنے اسی شوق پہ جو ہے خرچ کرتے رہے ہیں۔ تو اب ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو کرنٹ افیئرس کے لحاظ سے، یہ جو چل رہا ہے کرونا کے لحاظ سے، کہ بار بار آئے دن اسکول بند، کبھی کھلے، اس طرح اسٹوڈنٹ کی جو اسٹڈیز ہے اس پہ کیا ایفیکٹ ہے، اور یہ کس طرح کہ یہ اسٹوڈنٹ کے اسٹڈی کیا یہ بہتر ہو رہا ہے، کس طرح یہ کہ چل سکتا ہے نظام؟ سر ڈیفینیٹلی آپ نے ایک اچھا کویشچن کیا۔ کووڈ سے جہاں پر دوسرے جتنے بھی کاروبار ہیں متاثر ہوئے ہیں، جتنے بھی کسی بھی چاہے شعبے سے کوئی بندہ ہو وہ متاثر ضرور ہوا ہے، تو ایجوکیشن کو میرے خیال میں کچھ زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ ہے، کووڈ کے ساتھ دوسری چیزیں متاثر ہوئی ہیں، اگر کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو لے کر تو ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ اب اس کا حل یہ تو نہیں نا مکمل طور پر تعلیم کو بند کر دیا جائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو ٹیچر جڑے ہوئے ہیں، میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں، اس قسم کے سفید پوش لوگ ہیں کہ وہ صبح بھی اسکول پڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر ٹیوشنز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اکیڈمیز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو اس ڈیورنگ کووڈ جو ہے، جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ان لوگوں کو اپنا گھر چلانا بڑا مشکل ہو گیا۔ رینٹ نہیں دے سکے 2-2 3-3 منتھ کے لیے، اسکولز نے ان کو سیلریاں نہیں دی، کی وجہ کیا آتی ہے کہ اسکولز کہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس نہیں آ رہے، پیرنٹس اپنی جگہ پریشان، بچے اپنی جگہ پریشان ہیں، اور ہم جو ہیں ہماری یہ بلڈنگ جو ہے رینٹس کی ہیں، تو ہمیں بھی بہت سے پرابلم جو ہیں فیس کرنی پڑی ہیں، اور اس کا کوئی پازیٹیو حل نکل سکتا ہے۔ اب ہم نے اسی سچویشن میں رہنا ہے جہاں ویکسینیشن جو ہے دوسرے تمام سیکٹرز کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ SOPs کو فالو بھی اسکولز ہی کر رہے ہیں۔ ویکسینیشن تمام ٹیچرز کو ہم کروا چکے ہیں، اس سب کے باوجود بھی دیکھنے میں آتا ہے پھر یہ لاک ڈاؤن یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو تعلیم کو چلتے رہنا چاہیے۔ جتنے بھی مہذب قومیں ہیں، جنگ کے دوران بھی وہ تعلیم کو نہیں بند کر سکتی۔
اچھا، جیسا کہ ہم نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ واقعی اگر ہم دیکھیں سوچا جائے نہ صرف تعلیم کا حرج ہو رہا ہے بلکہ بہت سے لوگوں کا روزگار پہ بھی اس نے افیکٹ کیا ہے. کافی ٹیچر جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کافی اساتذہ جو ہے اس طرح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری کنٹری جو ہے وہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے, اس میں سفید پوش لوگ بہت زیادہ ہیں, ان کا گزر بسر کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کا کاروبار بھی بند ہوا, اس پہ بھی افیکٹ پڑا. تو جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایس او پیز کا بھی خاص خیال اسکولز میں زیادہ رکھا جاتا ہے, پھر بھی آخرکار اسکول ہی بند پہلے کیوں کیے جاتے ہیں. مطلب دوسرے جو دفاتر وغیرہ ہیں وہ بھی اس طرح اپنی رننگ میں رہتے ہیں, اس طرح کر لیا کہ 50% آ گئے 50% آف کر دیا, لیکن اسکولز مکمل طور پہ سب سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی لہر آتی ہے یا مت سے اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے سب سے پہلے اسکولز اور کالجز کو بند کیا جاتا ہے. اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ کیا ہے آخر اسکولز ہی کو کیوں بند کیا جاتا ہے. سر جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, اسکولز کو یا کسی اور کاروبار کو بھی بند کرنے سے حل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل حل نکلا جائے. اب ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا نا. کووڈ اگر 10 سال چلتا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہر 1 مہینے کے بعد لاک ڈاؤن کریں گے بار بار, یہ اس کا کوئی ایک اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ویکسینیشن جس طریقے سے ہر ایک کے لیے کمپلسری کر دی گئی ہے تو ہمیں ایجوکیشن کو چلانا ہوگا. آپ 3 ڈیز میں کر لیں, آپ 3 ڈیز نہیں ہوتا آپ شفٹنگ میں کر لیں, اور آپ کبھی آ کر ہمارا چیک کریں کہ ہم بچوں کے لیے ماسک ضروری ہے, سینیٹائز بچوں کے لیے بہت ضروری کر دیا گیا ہے, اور اس کے باوجود بھی سب سے پہلے اسکولس کو بند کیا جاتا ہے. تو اسکولس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو معاشرہ کس طریقے سے بن سکتا ہے. پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت سارے بچے جو ہیں کووڈ کی وجہ سے جیسے ہی اسکول بند ہوتے ہیں پھر آن ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ کب سے اسکول کو آف کر دیا جائے گا. اس وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہو چکے ہیں. بہت سارے بچے اب کام کر رہے ہیں. اب ان بچوں کا فیوچر کا کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ لاک ڈاؤن کرنے والے کیا بتا سکتے ہیں کہ ان بچوں کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ پیرنٹس پریشان ہیں, ان کے پاس روزگار نہیں ہے. دوسری طرف اسکولس تعلیم کی صورتحال بہت خراب ہے. لہٰذا ہمیں اس کووڈ کے ساتھ جینا ہے, اور اس کے ساتھ جیتے ہوئے ہمیں تعلیم کو ضروری کرنا ہے. اس کا کوئی متبادل حل نکالنا ہوگا. کبھی بھی لاک ڈاؤن حل نہیں ہوتا. جی, اب ہم ان سے جاننا چاہیں گے آخر میں کہ ایز اے پرنسپل یہ دوسرے جو مطلب کہ اپنی اکیڈمی وغیرہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کا کیا مشورہ ہے؟ جی آپ سر, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے سے متعلق تو پالیسی میکرز ہمارے ہیں اور ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں کنسیپچول اسٹڈی پر آنا چاہیے. پاکستانی نصاب ہم دیکھتے ہیں تبدیل نہیں ہو پاتا. بہت ساری چیزیں وہی جو لاسٹ 10 ایئر سے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. کنسیپچول ہونا چاہیے بچوں کے لیے, پریکٹیکل ہونی چیزیں چاہیے. رٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ہمارے امتحانات کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے. بچوں کو اپنی بہتر تعلیم کے لیے اسکالرشپ دینی چاہیے, جو کہ دی جاتی ہیں لیکن ایک اچھے لیول پر نہیں دی جاتی. بچوں کو اسکالرشپ لائک میں اس طریقے سے کہ لون دیا جائے بچوں کو, بچے تعلیم حاصل کریں, اس پیسے کو یوٹیلائز کریں. جیسے ہی وہ ان کو یقین بھی ہو کہ پڑھ لکھ کر ہمیں جاب دی جائے گی, پھر وہ جب جیسے کسی جاب پر ہائر ہوتے ہیں کوئی انہیں ہائر کرتا ہے تو اس سے پھر ان کی سیلری جو ہے سیلری سے وہ منتھلی جو ڈیڈکٹ کر لیے جائے. تو اس طریقے سے پیرنٹس کے اوپر بھی پیرنٹس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پیرنٹس پر برڈن نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا کہ ایجوکیشن کے اندر اگر کوئی نیا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, دیکھیں نیا سیٹ اپ سٹارٹ ضرور کیا جائے, لیکن میں اس میں بھی نا ٹیچر سے گلا کرتا ہوں. ایک ہمارے ہاں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں, بہت سے, سب کو نہیں کہہ رہا, اگر کسی کو کوئی اور کام نہیں ملتا نا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. اکثر اوقات ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں, ایک ٹیچر ہوتا ہے بائی چانس ٹیچر, ایک بائی چوائس ٹیچر ہوتا ہے. ہمیں اپنی چوائس کے ساتھ ٹیچر بننا چاہیے, بائی چانس نہیں بننا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم دائیں بائیں گئے, اگر ہمیں کوئی کام نہ ملا پھر ہم ایک ادارہ اوپن کر لیں یا ٹیچر بن جائیں. نہیں, ٹیچر دل سے پڑھاتا ہے. ٹیچر وہ جو آپ خود ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں, آپ ٹیچر بنیں گے, ایک لگن سے بچوں کو پڑھائیں گے, آپ لے کر چلیں. ایک اسٹینڈرڈ ہمیں اس طریقے کے ٹیچرز کا میں تو یہ کہتا ہوں ایک ٹیسٹ لینا چاہیے. ہر ایک ٹیچر نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ٹیچر بننا چاہ رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ٹیسٹ رکھنا چاہیے, اور اس ٹیسٹ کو جو پاس آؤٹ کرتا ہے اس سے ٹیچنگ لائن میں آنا چاہیے. جیسا کہ سر نے ابھی اپنی کنورسیشن سٹارٹ کی اور ایک معاشرے کی بہت تلخ حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ جیسا کہ سر نے کہا کہ مارکیٹ میں 2 طرح کے ٹیچرز اویلیبل ہیں, ایک بائی چانس اور ایک بائی چوائس. تو ہمیں واقعی جیسا کہ سر نے مشورہ دیا اور میں بھی اس بات میں ایگری ہوں
کہ جو سر نے مشورہ دیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو واقعی کوئی ایک ایسا ٹیسٹ رکھنا چاہیے کہ ایک لیول رکھنا چاہیے کہ اس لیول پہ اگر کوئی اچیو کر سکے اس لیول کو, اسی کو ہی ٹیچنگ کا جو ہے پروفیشن سونپا جائے, کسی ایرو غیر نتھ خیروں کو اس طرح ہر ایک کو ٹیچرز نہ بنایا جائے. کیوں؟ اگر ہم دیکھیں کہ اگر اسی طرح ہر کوئی ٹیچرز بنے تو پھر اسٹوڈنٹ بھی ویسے ہی پیدا ہوں گے, اور جب اسٹوڈنٹ ویسے پیدا ہوں گے پھر ہمیں یہ پتہ ہے کہ قوم کی جنریشن کی جو اپنا کمانڈ ہے وہ سارے وہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اگر اسٹوڈنٹ ہی ایسے ٹیچرس کے ہاتھیں چڑھ گئے تو پھر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اب ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے. سر ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ سیکنڈ کیمپس سے, اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا. پہلے ہمارے پاس 9 سے آنورڈ تھا, 9 سے آنورڈ BA BCom تک تھا, اور یہاں ہمارے پاس کوئی 150 پلس اسٹوڈنٹ ہیں. ہم نے اب یہاں فرسٹ گریڈ سے اسٹارٹ کیا 7 تک, اور ہمارے پاس وہ بھی ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہے, اور 200 کے راؤنڈ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر, اور فرسٹ کیمپس ہمارا وہ بھی 150 پلس میں ہے. اور 14 سے اب تک بے شمار اسٹوڈنٹ ہمارے جو ہیں پڑھ کر جا چکے ہیں, اور الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے تعلیم کا حق ادا کیا ہے اور پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تعلیم کا مقصد جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے جو ہونا چاہیے, ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم کا مقصد صرف پیسے کے لیے سمجھتے ہیں. ہم پڑھنا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ آئے گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد جو ہے نا انسانیت ہونا چاہیے. تعلیم کا مقصد اخلاقیات ہونا چاہیے. تعلیم کا مقصد جو ہے کہ اچھی قوم کو تشکیل دینا چاہیے. تعلیم کا مقصد جو ہے کہ مہذب معاشرہ بنے. جب ایک اچھا انسان ہوگا تو خود بخود وہ اپنا مقام ضرور بنا لے گا. رزق اللہ نے لکھ دیا, جو رزق لکھ دیا جب تک کوئی بھی انسان کھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا. لہٰذا ہمیں اپنا ویژن جو ہے نا تعلیم کا مقصد ہمیں انسانیت رکھنا چاہیے کہ معاشرے میں ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے. اچھا انسان بن گیا تو اپنا مقام خود بخود وہ بندہ بنا لے گا, تو اس کو رزق کی فکر نہیں ہوگی. تو اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا, دوسروں کے کام آنا, اس قسم کا ویژن اور ٹارگٹ جن بچوں کا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دے گا, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں. تو میں بھی میرے بھی جتنے اسٹوڈنٹ اب تک پڑھ کے جا چکے ہیں, ہمیشہ میں سبھی سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹے ایک اچھے انسان بنو. آپ اچھے انسان بن جاؤ گے نا تو آپ تعلیم کا مقصد ادا کر دو گے, تعلیم کا حق ادا کر دو کہ جس مقصد کے لیے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا حق ادا ہو گیا. ورنہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, میں بھی اپنے لیے کما رہا ہوں, آپ بھی اپنے لیے, دوسرے بھی کما رہے ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے نا. تو ہمیں تعلیم حاصل کر کے اس ملک کو قوم کے لیے کامیاب کرنا چاہیے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اس ملک نے ہمیں آزادی دی ہے. اس ملک میں ہم نے جب آنکھ کھولی تو ایک آزاد وطن میں ماں کی گود میں ہمیں کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو ہم نے آخر اس ملک کو کیا دیا ہے. تو تعلیم کا مقصد ہمارا انسانیت ہونا چاہیے, اس ملک کی خدمت ہونا چاہیے کہ کل کو اس دنیا سے ہم جانے لگے تو ہمیں فخر ہو کہ ہم نے آج حق ادا کر دیا اپنے پڑھنے کا, کس ملک کے لیے ہم نے کام کیا. اچھا رحیم صاحب, ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی ینگ ہیں, عمر آپ کی بہت کم لگ رہی ہے. اتنی کم عمری میں ماشاءاللہ اتنا مقام اور اتنا اچھا, مطلب کہ یہ کس طرح آپ نے یہ حاصل کر لیا اتنا یہ مقام اتنی کم عمری میں؟ سر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور نہ تو میں مقام بنانے والا کوئی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے یہ عزت دے رکھی ہے. باقی اس سسٹم میں جب آیا ہوں تو کسی بھی کام کے اندر جب آپ لگن سے کام کرتے ہیں نا, آپ کا ارادہ اور آپ کا ویژن جو ہے نا لوگوں کو فائدہ دینا ہوتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کا اس کام میں ساتھ ضرور دیتا ہے. فرسٹ ڈے سے جب میں اس پیشے سے منسلک ہوا تو میرا ویژن تھا کہ انبیاء کے پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایمانداری کے ساتھ اس پیشے کو لے کر چلنا ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اور آج الحمدللہ میرے پاس جو میری ٹیم ہے بڑے کوالیفائڈ میرے ٹیچرز ہیں وہ تمام. میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں کہوں کہ یہ سب میں نے کیا ہے اور آج میں اس مقام پر پہنچ گیا, یہ تو غلط ہوگا. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. آج میری ٹیم ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا, وہ مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں, میرے ساتھ چلتے ہیں, اور اگر میں نہیں بھی ہوں تو ان لوگوں کو ادارے کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا اپنا ادارہ ہے. میری ٹیم کی محنت کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ مقام دیا ہے. اور الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی ٹیچرز ہیں بڑے پروفیشنلز ہیں, اور اس میں کچھ ریٹائرڈ گورنمنٹ پروفیسرز بھی ہیں, اور ایسے ٹیچرز ہیں جو لاسٹ 16 ایئر سے, کوئی 20 ایئر سے, اور سب کا منیمم ایکسپیرینس میرے پاس. کوئی بھی ٹیچر جو ہے 6, 7, 8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اس کا, جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں, اور کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں جو اچھے طریقے سے اپنے سبجیکٹس پہ کمانڈ رکھتے ہیں, اور بچوں کے اچھے طریقے سے مطلب ان کو لے کے چل رہے ہیں, اور ان کے فیلڈ کے مطابق ان کو علم مہیا کیا جا رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جی
اپنے ہوسٹ اسد حسنین کو اب اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.